بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج روشنی میں جس طرح حسب سابق ہم نے بات کی تھی نکاح کے موضوع پر، ایک وہ عظیم سنت، ایک وہ میٹھی سنت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے انسان کو مجازی محبت کے راستے سے حقیقی محبت تک کے راستے شفاف کر دکھائے۔ یہ ایک رشتہ کہ جس سے ایک شخص نہیں بلکہ پورے خاندان آپس میں رشتے کے ساتھ، تعلق کے ساتھ باہمی ایک آپ کہہ لیں مودت اور مواخات کے ذریعے باقاعدہ مطلب آن بورڈ آ جاتے ہیں، آن ریٹن آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی وہ رشتہ ہے کہ جس رشتے سے میں نے کہا تھا نا کہ مخلوق کا خالق تک مخلوق کی رسائی ذرا آسان ہو جاتی ہے۔ انسان کے درمیان میں جو ہرڈل ہے اس کی فطری اور جبلی تقاضوں کی، اللہ رب العزت اس جائز اور سیدھے راستے سے اسے اپنے راستے پر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے محبوب نے فرمایا میری سنت، اور اسے دنیا بھر میں اپنایا گیا، اور الحمدللہ تمام انبیاء نے، سابقہ امتوں نے، سبھی نے اس کو قائم کیا اللہ کے حکم پر بھی، اور جو اس کے خلاف گئے ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ آج اس موضوع پر، نکاح پر مزید بات کرنے کے لیے میں مقاصد سے آغاز کروں گا نکاح کے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے وہ ممتاز علماء میں بھی جن سے بہت محبت کرتا ہوں، اور آپ بھی جن سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ARY QTV پر مسلسل جن سے محبت کرنے والوں کی انگنت تعداد ہے، جناب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ رمضان المبارک میں ذرا تھوڑا فاصلہ تھا اور آج ذرا قربت اور بڑھ گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے رمضان میں آپ جیسے صالح اور آپ جیسے صحیح العقیدہ علماء کی صحبت نصیب ہوئی۔ میں نے اس پر شکر کل بجا لایا کہ مجھے ان علماء کی، ان لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی رمضان المبارک میں، اور آپ سب کو بھی جو QTV کے ساتھ رہے، اچھی صحبتوں میں رہے، پورا رمضان آپ کا اچھی صحبت میں گزرا، آپ کی محبتیں سر آنکھوں پر۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے میں آغاز کروں گا۔ صاحب، اسلام میں نکاح کے اغراض اور مقاصد پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور عام طور پر نکاح کرنے والے نکاح کرتے ہیں لیکن نکاح کے اغراض و مقاصد کا علم نہیں ہوتا کہ اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے اغراض کیا ہیں، غرض و غایت کیا ہے، اس کا علم نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بات جان لینی چاہیے کہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زیادہ خلوت پسند نہیں بنایا، صحیح، کہ وہ اکیلا پڑا رہے۔ ہاں بالکل، انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے۔ صحیح بات۔ اور مقدمہ ابن خلدون میں انہوں نے بھی فرمایا کہ انسان فطری طور پر مدنی الطبیعت ہے، صحیح بات۔ افراد مل جل کر رہنا پسند کرتا بالکل ہے۔ صحیح، بالکل۔ اچھا، مل جل کر رہنا کس کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ ماں باپ، بہن بھائی، اور پھر اولاد، پھر بیوی، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ تو وہ یہ چیز نکاح کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے دنیا میں پہلا رشتہ ماں باپ کا نہیں ہے، بہن بھائیوں کا نہیں ہے۔ پہلا رشتہ جو اللہ رب العالمین نے استوار فرمایا نا، وہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کا، یعنی میاں بیوی کا۔ یہ بات سننے میں بڑی آج ہسبینڈ اینڈ وائف، انٹرسٹنگ لگی۔ جی۔ تو یہ بات ہم یاد رکھیں۔ اللہ اکبر، یعنی اس رشتے کی اہمیت اتنی کتنی اہمیت ہے۔ دیکھیں، ماں باپ بعد میں ہوئے نا، صحیح، شوہر اور بیوی پہلے ہوئے، اللہ اکبر، تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ فطری طور پر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں، شہوات رکھی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر انسان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ تو حیوان بن جائے، بالکل حیوان، کل انعام بل ہم اضل، وہ بن جائے، بالکل۔ اچھا، اور معذرت انٹرپٹ کر رہا ہوں، کلام بالا ہوتا ہے آپ کا۔ وہ اغیار جو فلاسفرز ہیں نا، جو جتنے دیگر مذاہب، انہوں نے یہی کہا کہ انسان حیوان ہے طبعاً، اپنی فطری تقاضوں کی تکمیل کے لیے، بس فرق یہ کہ ناطق ہے، بس ناطق۔ جی یہ فرق۔ اچھا، اسی طریقے سے حیوان سے ہٹ جائے، اگر یہ کہا جائے کہ کوئی حدود اور قیودات نہیں ہونی چاہیے تو اس میں بھی انسان جس کی چاہے گا عزت تار کر لے گا۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ اچھا، پھر اس میں تو یوں سمجھ لیں کہ کوئی انسانیت باقی نہیں رہے گی۔ صحیح۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کی وساطت سے ایک ایسے قوانین ان معاملات میں ہمیں عطا فرمائے کہ جن قوانین پر ہم چلیں تو اللہ رب العالمین ہماری بہت سی چیزوں کی حفاظت فرمائے گا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا، مثال کے طور پر دیکھیں، فطرتی خواہش رکھی نا، ایک فطری خواہش ہے،
اس خواہش کو پورا بھی کیا کہ تم نکاح کر لو. بالکل صحیح. اچھا اسی طریقے سے یہ نہیں کہا کہ مطلب جو تمہیں پسند کرے یا نہ کرے جس کو چاہو اس سے نکاح کر لو. بالکل ایسا نہیں ہے. اس کی بھی رضا ہونی چاہیے, تمہاری بھی رضا ہونی چاہیے. صحیح ہے, بالکل صحیح. ورنہ کیا ہے کہ پھر حیوانیت ہے. بالکل صحیح. جی. بالکل اچھا صحیح. اسی طرح آپ یہ دیکھیں, بہت اچھی بات. جی اسی طرح آپ یہ دیکھیں بالکل صحیح. کہ اس کے اغراض و مقاصد میں آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ اے نوجوانوں, اچھا یہ خطاب ہے ہی نوجوانوں سے, واہ, بوڑھوں نہیں فرمایا, بچوں نہیں فرمایا. اے نوجوانوں, جی اے نوجوانوں, جس تم میں سے جس کی استطاعت ہو کہ وہ نکاح کرے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. جی مطلب حکم ہو گیا. ویسے عام طور پر طاقت ہے, مال و دولت ہے, استطاعت ہے, صحیح. تو نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. صحیح. جہاں اندیشہ زنا ہو وہاں پر واجب ہے. بالکل صحیح. اور جہاں پر یہ یقین ہو کہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا ہو جائے گا, تو اس صورت میں نکاح اس پر فرض ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اللہ. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ نوجوانوں, تم میں سے جس کی استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. صحیح. فرمایا کہ نکاح کے فوائد کیا ہیں. تمہاری نظروں کو شرم و حیا بخشتا ہے. واہ واہ. ہاں, شرم و حیا سب سے پہلے تو نظروں پہ پردہ لے آتا ہے نا, کیونکہ اب آپ کے سامنے ایک جائز راستہ. جی آپ یہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی کسی وجہ سے بھی, بالکل میں نے اکثر یہ دیکھا, ڈاکٹر صاحب زیادہ تبصرہ فرما سکتے ہیں, ظاہر کی تجربے کار ہیں, میں نے اکثر یہ دیکھا کہ ان کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جن کی شادیاں نہیں ہوتی ایک عمر کے بعد آ کر وہ سائیکو پیشنٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. میں نے ایک غیر چاہے وہ میل ہو فیمیل, یہ بات صحیح ہے, جی یہ بات صحیح ہے. بالکل صحیح. جی میں نے غیر مسلم ڈاکٹر کی تحقیق پڑھی. اس نے کہا, شاید میرے خیال میں کوئی یو ایس اے کا تھا, اس نے لکھا کہ میرے پاس, میں ظاہر ہے کہ نفسیاتی علاج کرتا ہوں, میرے پاس جتنے بھی سائیکو پیشنٹس آئے تو کہنے لگا کہ اس میں اگر اعداد و شمار میں نکالوں, پرسنٹیج نکالوں, تو زیادہ تر غیر شادی شدہ تھے, انمیرڈ تھے, وہ سائیکو ہو چکے تھے. بتائیں. اچھا پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوتی, بظاہر کہیں پر ہو تو مجھے نہیں پتا, لیکن زیادہ تر ان کی عمریں بھی کم ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. زیادہ عمر نہیں گزار پاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی طرف تمہیں راغب فرمایا ہے, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنی سنت قرار دیا ہے, ایویں قرار دے دیا. جسمانی روحانی فائدوں کا ہر طریقے سے فوائد. بہت خوب. تو شرم و حیا بھی تمہیں عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تمہارا آدھا دین بھی محفوظ فرماتا ہے. دین. واہ. ہاں, فرمایا کہ نکاح کرو تمہارا آدھا دین محفوظ ہو جائے گا, اور باقی آدھے دین کو, نصف دین کو اللہ کی بارگاہ میں تقوی حاصل کر کے محفوظ کر لو. سبحان اللہ. تیسری بات تقوی کا حصول. جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے ذریعے تقوی کا حصول. اور چوتھی چیز کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے نا جس طریقے سے مال و دولت کو بانٹا ہے, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, وہاں پر آپ دیکھیں کہ دولت ایک جگہ مرکوز نہ ہو. یاد رکھیں کہ پانی بھی ایک جگہ جم جائے نا, ایک جگہ رہے, تو اسے بھی جاری پانی نہیں کہتے ہیں. صحیح بات. وہ بھی جاری ہوتا ہے تو وضو جائز ہوتا ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے ذمہ داریوں کے حساب سے, کبھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے, کبھی آل اولاد کی ذمہ داری ہے, کبھی بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ سرکولیشن آف ریسپانسبلٹیز, ذمہ داریاں تقسیم کی. تو انسان جب شادی کے بندھن میں پڑتا ہے تو گویا کہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کی پروٹیکشن کرتا ہے, اس کا ذمہ دار بنتا ہے. یہ جو فرمایا نا کہ الرجال قوامون علی النساء, اس میں یہ نہیں کہ میں لیڈر, میں یہ فرمایا کہ ذمہ دار پرسن ہو, اس کی کفیل تم ہو, خرچ تمہیں کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں, بے شمار مقاصد ہیں. بالکل شادی کرنا عبادت ہے. سبحان اللہ. سبحان. بہت خوب مفتی صاحب, بہت خوب, بہت اچھی باتیں آپ نے فرمائی. اور یہی ہے کہ آپ زیر کفالت بھی کسی کو لیتے ہیں, زیر ذمہ بھی کسی کو لیتے ہیں, پھر ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا پیرنٹس, آپ نے دیکھیں اچھی بات یہ کی کہ باوجود اس کے کہ اس رشتے کی اہمیت بتائی آغاز میں, لیکن پیرنٹس کو اگنور نہیں کیا. آپ میں ایک بات کہوں گا, دیکھیں جس کی بیٹیاں ہیں, ہاں بالکل, کیا وہ پوری عمر بیٹیوں کو اپنے پاس رکھے گا؟ ٹھیک ہے. جس کے بیٹے ہیں پوری عمر بیٹے, ایک ہی ذمہ داری. اب یہ دیکھیں کہ بیٹوں کی شادی ہوئی, ان کی ذمہ داریاں الگ ہو گئیں, ماں باپ کی بھی ہیں, بیوی کی, بچوں کی. بیٹیوں کی شادی ہوئی تو خاوند کی ذمہ داری آ گئی, پھر بچوں کی ذمہ داری. یہ سرکولیشن اتنی عظیم ہے کہ اس پر غور کریں تو اس میں بے انتہا فوائد ہی فوائد ہیں. واہ. میں قبلہ پروفیسر صاحب, بہت خوبصورت آغاز کلام ہوا اور فوائد, مقاصد, اغراض آپ نے کھول کر رکھ دیے. آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ تعدد نکاح کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اس کی حکمت پر روشنی ڈالی جائے. کیا وہی عمومی مقاصد جس پر ابھی بات ہو رہی تھی, کیا وہی تعدد نکاح کے حوالے سے
اسی پر اطلاق ہوتا ہے یا پھر اس کی حکمت اور ہے جس کے لیے حکم بھی ملا اور فرمایا بھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہم آمین۔ حضور کے استمداد کے بغیر ذہن میں کوئی بات آتی نہیں ہے، بے شک بے شک، جب وہاں سے مدد آ جائے تو پھر کوئی بات رہتی نہیں، بالکل بے شک، ہر بات آسان ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ قبلہ برادر محترم حضرت علامہ مفتی امجدی بھائی ہمارے جس خوبصورت پیرائے میں عصری تقاضوں کے مطابق گفتگو فرما عصری رہے تھے، تقاضوں کے مطابق، بالکل صحیح، بہت اچھی بات۔ اور اس میں عصری نفسیات اور مزاج، ذمہ داریاں، یقیناً آپ کے ہمہ جہت جو مطالعہ ہے یہ اس کا ایک معمولی سا عکس تھا، صحیح، ورنہ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ملٹی ڈائمینشن ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو گیا ہے سلمان بھائی کہ ہم نے حلال کو حرام قرار دیا ہے اور حرام کو حلال قرار دیا ہے۔ پریکٹیکلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نتیجہ یہ نکلا، زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، پریکٹیکلی اس کو حلال کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے دوستی کے نام پر گناہ کو جائز قرار دے دیا معاشرتی اللہ ربی من، سوشل پریکٹسز کے اندر۔ بالکل صحیح، جب آپ سائیکو پولیٹیکل یا سائیکو سوشل یا سوشل بیہیویرزم کی آپ پوری اصطلاح کو آپ استعمال کریں تو وہ سائیکل آپ کو نظر آئے گی اس کی، اور اس کا ایک گول دائرہ بن جائے گا۔ اس دائرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ اور ہم صرف گردش کر رہے ہیں، بالکل صحیح، ہمارے ہاتھ میں گردش نہیں ہے، بلکہ معاشرے نے حالات ایسے بنا دیے کہ جو سچ بولنے والا ہے وہ جھوٹا نظر آتا ہے اور جھوٹ بولنے والا سچ نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح، اس کے نتیجے نے جو ہمارے ہاں ایک عدم توازن پیدا کیا ہے، اس عدم توازن کے نتیجے کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہے۔ مثلا بچیوں کے ذہن میں کیوں خوف آتا ہے کہ لوگ بچیوں کے ساتھ جھوٹ بول کر نکاح کر لیتے ہیں۔ صحیح، جو بیٹی والے ہیں وہی چاہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو، ہم اپنے اولاد کی شادی کر دیں۔ کچھ بہتر جگہ ہو، بچی اچھا ٹھیک میں رہے، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب اگر آپ ذرا سا فیملی لا کا مطالعہ کریں اور اپنی جو کورٹس ہیں، جو فیملی کورٹس ہیں، اگر ذرا اس طرف جائیے اور اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیجئے اور سروے کیجئے تو آپ حیران ہوں گے کہ قتل کے اتنے مقدمات نہیں ہیں، ڈکیتی کے اتنے مقدمات نہیں ہیں، اور فراڈ کے اتنے مقدمات نہیں ہیں جتنے طلاق اور خلا کے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت بڑا ہیوج نمبر اس وقت انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں 4 شادیاں ہوتی تھی لیکن طلاق نہیں ہوتی تھی۔ جناب اب ذرا اب تو آپ آج بھی وہ زمانہ کہیں خلیجی ریاستوں میں اس کے ٹھیک ہے۔ خال اچھا اب میں ذرا سی یہ چونکہ تقابلی مطالعہ ایک ہے تو تقابلی مطالعے اور میں چونکہ تعدد نکاح کا سوال جی ہے، یہ ہے سوال آپ کا، بالکل۔ تو اب وہ جو 4 شادیاں کرتا ہے تو وہ 4 گھرانوں کی اور 4 خاندانوں کی ذمہ داریاں بھی لے رہا ہے، بالکل اور وہ صحیح۔ اس قابل بھی ہے کہ وہ عدل کر رہا ہے وہاں پر، اور وہ اگر عظیم شخص ہے، میں ٹھیک ہے، سمجھتا ہوں، اور وہ اگر عدل نہیں کر سکتا تو پھر وہ شادی نہیں کرتا۔ نہیں کرتا۔ اور یہ معاشرتی ناانصافی ہے کہ آپ جنسی آسودگی کے لیے شادی کریں۔ شادی جنسی آسودگی کا نام نہیں ہے، شادی تو شادی سماجی، روحانی، معاشی، معاشرتی ذمہ داری اٹھانے کا نام ہے۔ واہ سر، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا اور انشاءاللہ اس کو تکمیل کی طرف۔ بہت خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ نکاح کے موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر، اور دنیا بھر کے ہمارے ناظرین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سبھی کے لیے بڑا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور کور ٹاپک اور کور ایشو جسے آج ہم نے زیر ذکر لایا تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری اصلاح ہو جائے، رہنمائی ہو جائے، اور گفتگو کرنے کے لیے ملک پاکستان کے مضبوط ترین علماء مفتی محمد سہیل اعظم امجدی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میں تعدد نکاح کے حوالے سے سوال کیا، بہت اچھا گراؤنڈ مینٹین کیا آپ نے، مطلب آنسر جواب کے طور پہ۔ میں چاہتا ہوں اس کو کمپلیٹ کریں پھر میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے جو آج کے دور کے سماجی نفسیات کے ماہرین ہیں جن کو آپ کہتے ہیں سوشل سائیکالوجسٹ، جی ان کے مطالعات اپنی جگہ پر ہے، لیکن دین اسلام تو بڑی حقانیت کے ساتھ اور بغیر روح رعایت کے سچائی کو بیان کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ جو تعدد ازدواج کو جس طرح سے نیگیٹیوٹی کے ساتھ لے کر ایک منفی پہلو دیکھا گیا جس کو آپ اسٹیریو ٹائپ کہتے ہیں، لیکن خدا را اس کا ایک مثبت پہلو بھی دیکھیے کہ وہ جو 4 خواتین اگر بغیر شادی کے، یا چلیے ایک سے کر لی 3 خواتین بغیر شادی کے زندگی کو
اس طریقے سے آسودگی کے ساتھ نہیں گزارتی، اور ایک فرد کے پاس اتنے ریسورسز یا وسائل ہیں کہ وہ پورا کر سکتا تھا، لیکن خدا نہ خواستہ چونکہ آپ نے جرم قرار دیا تو اس جرم کے نتیجے میں وہ نائٹ کلب میں جاتا ہے، پب میں جاتا ہے یا عیاشیوں کی طرف جاتا ہے، اور آپ نے چونکہ معاشرتی جبر کی بنیاد پر، سوشل فورس کی بنیاد پر اس کو نیکی کی طرف نہیں جانے دیا، تو گناہگار کون ہوگا؟ جی یہ بڑی اہم بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، بہت اہم کہ بات۔ آپ نے نکاح کو حرام چونکہ قرار دے دیا آپ نے اپنے مزاج میں خود، لیکن اللہ اپنے کتاب میں نص قطعی اور کے اس سے ساتھ، آپ کنارہ کیے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ الگ ہو رہے ہیں، ایک دور بات ہو تو رہے ہیں، یہ۔ جی۔ دوسرا جو قبلہ ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا، اور وہ بڑا بنیادی کہ نفسیاتی بیماریاں اور جنسیاتی بیماریاں یا جنسی کرائم جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو اندر آپ سوشل انجسٹس جو ہوتا ہے اس کا 80% آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جو ایگریشن ہے یا لیول آف انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، شیزوفرینیا، اس کے مین کازز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محبت میں ناکام ہو گئے۔ بھائی آپ شادی اگر وہ پسند کر رہا ہے تو دین اسلام نے کہیں نہیں روکا، سپورٹ کریں، بالکل صحیح، ولی آسان اس کریں، بات کو سمجھے بالکل اور صحیح، آہستگی کے ساتھ انہیں پاکیزہ رشتے کے اندر لے جائے، بالکل نہ کہ صحیح، یہ کہ چھپ چھپ کے وہ گناہ کی طرف جائیں اور ہم اچھی بھی بات، گناہگار ہوں۔ بلکہ کھل کے وہ ایک بات عرض راستے میں آئیں۔ کروں جی کہ جو آپ کی طاقت بن سکتے ہیں معاشرے کی، آپ نے اپنی طاقت کو یعنی اپنے نوجوان کو اعتماد سے الگ نکال دیا، صحیح، ٹرسٹ ختم ہو گیا، ماں باپ کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا، صحیح، سوسائڈ کی طرف وہ چلے گئے، برائیوں کی طرف وہ چلے گئے، گناہ کی طرف وہ چلے گئے، تو اس پوری کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بالکل اس صحیح، شخص کی کہ جس نے قرآن کی اس آیت کو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ قرآن ظلم نہیں کرتا، قرآن انصاف کر کے سکون دیتا ہے، بے شک، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان قلب ہے، ذہنی، جسمانی، قلبی، روحانی، مادی، ہر سکون، سارا سکون اس میں ہے۔ بالکل۔ اس مان لیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ مانتے نہیں ہیں مفتی صاحب، مان لیں فائدے میں رہیں گے، اور لٹرلی مفتی صاحب کوئی یہ کہتا نا نہیں یار، ایک مثال دے رہا ہوں، حلال سے فائدہ نہیں حاصل ہوتا، حرام سے ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، دنیا کیسے ہم چیز کریں گے، ہمارے گولز کیسے سیٹ ہوں گے، میں اس بات کو ٹوٹلی رد کرتا ہوں، یقیناً آپ بھی ہمیشہ رد فرماتے رہے، اس کو ٹوٹل رد کیا جائے۔ جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ میں غور کرنے کی ضرورت ہے، مصعب غور نہیں کر رہے ہم، اگر ہم اپنے آپ میں غور کریں اور کلیتاً اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکام ہونے ہی نہیں دے گا، ذلت کے راستے پہ آنا ہی نہیں دے گا۔ ایک صرف جملہ عرض کروں گا اگر آپ حضرات اجازت دیں، فرمائیں۔ کہ شادی جو ہے یہ تلذذ یا لذت لینے کا نام نہیں ہے، صحیح بات ہے، یہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک شادی کر لوں، 2 کر لوں، 3 کر لوں، 4 کر لوں، اور رہنے کو گھر نہیں ہے، سارا جہاں ہمارا، چین اور اب ہمارا، ہندوستان ہمارا، خود بھی بھیک مانگ رہے ہو، اس کو بھی منگوا رہے ہو، کہا کیا کرے بھائی، تو مانگ لے نا، آدھا میں کھا لوں، آدھا تو کھا لے گی، محبت رہے گی، اس سے محبت نہیں ہوتی۔ یہ بات ویسے رہ گئی تھی اس جواب میں، یہ جب اس لیے میں نے عرض کیا بالکل کہ صحیح۔ انصاف کا مقصد یہ ہے اگر ہے تو کہ کریں، کر سکتے ہو، ورنہ کوئی capable، یعنی قرآن کریم کی یہ آیت ہی صرف نہیں ہے، وہاں نماز کا بھی کہا ہے، صدقات کا بھی کہا ہے، خیر کا بھی کہا ہے، پھر وہ بھی تو کرو نا پورا، بالکل صحیح، خالی شادی میں ہی سارا اسلام تھوڑی ہے، صحیح ہے، لیکن صحیح ہے، شادی میں اسلام محفوظ ہوتا ہے، بالکل صحیح، اور لذت نہیں ہے، بلکہ پوری طرح سے اللہ کے نبی سے پیار کرنے والی جب اولادیں آگے بڑھتی ہیں تو وہ حفاظ ہوتے ہیں، قراء ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، تو آپ ان کو اس طرف لے جائیں، مائیکل جیکسن کی اولاد نہ بنائیں، بہتر یہ ہے۔ بالکل صحیح، بہت اچھی بات۔ اور دوسرا تعدد نکاح کے حوالے سے پوائنٹ ضروری تھا کہ آپ کیپیبل ہے نہیں، دوسری بھی کرنی ہے، تیسری بھی کرنی ہے، یا تو آپ یہ اپنے آپ میں مطلب the feel of responsibility اتنی ہونی چاہیے کہ میں کر لوں گا تو پھر تو ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، اور جب نہیں کر سکتے میرا خیال ہے اوائڈ کرنا ہے۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، نکاح کا انعقاد اور انتظام۔ سب آج کل تو مائیں یہ کہتی ہیں کہ جب تو میرے ہاتھ میں لا کے 15 لاکھ روپے رکھے گا، 20 لاکھ روپے، تب تیری شادی کرواؤں گی، اور بچہ بھی، یہ لڑکی کی بات نہیں ہو رہی مصعب، لڑکی کی ہو رہی ہے، وہ عمر جاری ہے مگر وہ انتظام نہیں ہو پا رہا بیچارے کے باپ، ناجائز راستے اختیار کرے۔ انتظام، انعقاد، کس کی ذمہ داری ہے نکاح؟ اچھا، میں ایک بات کہوں گا، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی، اور آپ نے بھی اس میں جو ایک بات کہی کہ جس چیز سے روکا گیا ہے زنا سے، تو خدا نہ خواستہ لوگ، مرد حضرات اس کی طرف جاتے ہیں، اور جو نکاح رکھا گیا ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ وہ ایک پاگل کی مثال کسی نے دی نا کہ وہ مین ہال میں دیکھ رہا تھا، دیکھے جا رہا تھا، تو کئی سمجھدار لوگ آ گئے، کیا نظر آ رہا ہے؟ یعنی انسان کی فطرت ہے کہ آپ کوئی آپ سے کہے نا کسی بندے سے کہ اس دیوار کے پیچھے نہ جانا، تو آپ ضرور جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ اچھا نہیں کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیگیٹو آپ کو انویٹیشن فوراً، تو سمجھدار لوگوں نے آ کر دیکھا یوں کر کے کچھ بھی نہیں ہے، تو پاگل نے چماٹے مارے، مجھے کچھ نظر نہیں ہے، تمہیں کیا نظر آئے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک روش کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں پر کوئی کسی چیز کو بڑھاوا نہیں دے رہا، بالکل نہ میرا مطلب ہے، لیکن جو اللہ کا لیکن میں اتنی بات کہوں گا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا،
جہاں پر مثنا و ثلاثہ و رباع فرمایا نا، وہ ان کے لیے ہے کہ جن کے پاس مال بھی ہے، جو کر سکتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. یعنی یا اگر خدا نہ خواستہ عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو ایک سے زیادہ تمہیں اجازت ہی نہیں ہے. اجازت ہی نہیں. یہاں پر جو مرد حضرات کرتے ہیں نا، وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کر لی نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں، ابھی کیونکہ سنت پر عمل کیا، سنت پر عمل کیا، اور وہاں ایک طرف جھک بھی گئے. دیکھیں ایک طرف جھک بھی آپ نے گئے. جو کام کیا اسے اس طرح لبادہ نہ اڑائے. بالکل صحیح. آپ نے کیا، کہیں میں نے کر لی، ٹھیک ہے نا، لبادہ نہ اڑائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نیت کچھ اور ہوتی ہے اور یہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اگر شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے نا، تو بجائے آپ آہو بکا کرنے کے یا بجائے لڑائی کرنے کے، قرآن یہ فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کی طرف آ جاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دوبارہ مائل ہو جائے. بالکل. اگر تم چھوڑ دو گی تو وہ تو مکمل وہیں پر چلا جائے گا. ظاہر ہے یہاں خود یہ ایسا وہ گراؤنڈ مینٹین کر رہی ہیں کہ وہ آپ سے بیزار ہو. یہاں تک بعض بہنیں یوں بھی کہتی ہیں کہ تو خدا نہ خواستہ منہ کالا کر لیتا تو شادی نہ کرتا. معاذ دیکھیں ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ یاد رکھنا کہ یہ شریعت مطالعہ کا حکم ہے. اور زنا سے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور اس کی کتنا گناہ ہے اس کا میں بیان نہیں کر سکتا. تو شریعت مطالعہ نے جس سے منع کیا، آپ جذبات میں آ کر ایسے کلمات نہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ آپ کے لیے وبال نہ بن جائے. اچھا جہاں پر نکاح کا آپ نے کہا انتظام اور انصرام، اچھا آج کل کیا ہے کہ بچہ جہاں جوان ہوا، ہاں بیٹا تو ہی اپنا سارا کچھ کر، ٹھیک ہے نا، جسے کہنے والا اس نے خود سارا کچھ کیا تھا، اس کے ماں باپ نے کچھ نہیں کیا تھا. بلکہ آج کل جو بچیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں تو ان سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بیٹی نوکری کرو، آپ اپنا کام کرو اور خود یہ کرو. تو یاد رکھنا کہ جب بلکہ بچیوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں پیرنٹس جی آج کل. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے یہ ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. سر میں سوری ایک بات ضرور شامل کروں گا، ایسے لوگ ہیں انہیں میسج مل جائے گا. ایک ماں نے صرف اپنی بیٹی کی اچھی جاب ہونے کی وجہ سے، شادی کے بعد بھی جاب کر رہی تھی، اس کے ہسبینڈ سے اختلافات کرو گے، سامنے فریقین تھے ہمارے، ہم گواہ ہیں، اس کی صرف ڈیورس اس وجہ سے کروا دی کیونکہ وہ 1 لاکھ روپے اس کی سیلری تھی اور وہ نہ چاہتی تھی کہ وہ ہم سے بچی چھوٹے. میں ایسا بھی جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ایسا بھی جانتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ خاتون بیمار ہے، جوان بچی ہے، کوئی اس کا بھائی نہیں ہے اور اس کی پوری عمر شادی نہیں کروائی، کیونکہ مجھے کون سنبھالے گا؟ بتائیے. ہو سکتا ہے کہ آپ شادی کرتی وہ سنبھال لیتی، آپ کو بیٹے جیسا داماد مل جاتا، بیٹے جیسا داماد ملتا، دونوں مل کر آپ کو سنبھالتے. صحیح بات ہے. تو یاد رکھیں کہ کبھی اپنی ذاتی انانیت کے لیے ایسا قدم نہ اٹھائیں جو شریعت کے مخالف ہو. دیکھیں یہ فطرت، یہ خواہشات جو ہے نا، یہ مرد اور عورتوں دونوں میں ہے. بالکل یہ فطرت ہے. آپ اگر فطرت سے ٹکرائیں گے تو پاش ہو جائیں گے، جس کی طرف قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا. بہت اچھے سے آپ نے اشارہ. اچھا یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ لڑکوں کی شادیاں بھی کروائیں، انہیں جو ہے وہ مال بھی دیا، ساری چیزیں، اور وراثت بھی ان کو دی. اچھا جہاں بچیوں کا معاملہ آتا ہے، تمہاری شادی کروا دی تھی نا والد صاحب نے، کروا دی تھی، ہاں تمہیں اتنا لاکھ دے دیا تھا، بس ہو گیا، جہیز ہو گیا، تو تمہاری وراثت ختم ہو گئی. استغفر اللہ. تو بھائی جب تمہاری شادی کس نے کروائی تھی؟ یہی تباہی ہے. تو تم وراثت کیوں لے رہے ہو؟ جس طرح تمہارا حق ہے اس طرح ان بچیوں کا بھی حق ہے. بالکل پورا ہاں اس طرح نہ مارے، یعنی جو آدھا حق ہوتا ہے جو ان کا حق ہے ان کو پورا مکمل دیا جائے. اچھا اسی طرح اب ہوتا کیا ہے کہ جب نکاح کا معاملہ ہے نا، نہ تو مکمل طور پر برڈن مرد پر ڈالا جائے لڑکے پر، لڑکے والوں پر، نہ مکمل لڑکی والوں پر. میں زیادہ یعنی تفصیل میں نہیں جا رہا. آپ سیدہ خاتون جنت اور سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح دیکھ لیں. اس میں کسی پر برڈن نہیں ڈالا گیا، بالکل صحیح، مل جل کر کیا گیا. تو لڑکے والوں کو لڑکی والوں کو مل جل کر اس طرح کرنا چاہیے کہ اس میں زیادہ برڈن کسی پر نہ آئے. اور میں خاص طور پر نکاح کے حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ جب نکاح ہو تو ترجیح یہ دینی چاہیے کہ مسجد میں ہو. گھروں میں کر لیں، کسی ہال میں کرتے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مسجد میں ہو، سادگی بھی ہوگی، اس میں چوارے وغیرہ تقسیم کر لیں، میٹھا. ظاہر ہے کہ اچھا آج کل کیا ہوتا ہے کہ وہ نکاح میرے گھر پر ہوگا، لڑکے والوں کے اتنے مہمان آئیں گے، فلاں کے اتنے مہمان آئیں گے، تو خواہ برڈن ہوتا ہے، ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور پہلے سے ہی ذہن خراب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا سادگی سے میں کہتا ہوں کہ زنا کو مشکل بنائیں، ناممکن بنائیں، اور نکاح کو آسان کروائیں. بہت اچھی. اچھا اسی طریقے سے نکاح نام ہے اس کا
کہ 2 گواہ موجود ہیں، صحیح ہے، لڑکا اور لڑکی نے ایجاب القبول کر لیا ہے، صحیح ہے، مہر رکھ لیا گیا، نکاح ہو گیا. بس. لیکن یہ خطبہ وغیرہ یہ سنت ہے، صحیح. اور سنت کے ساتھ اس طریقے سے نکاح کو رواج دینا اچھی چاہیے. بات ہے. اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں گا جی جی. کہ لڑکی والوں کو یہ بھی چاہیے کہ نکاح میں جو جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں نکاح فارم میں جی. اسے پڑھ لیا کریں، بالکل صحیح. اسے پڑھ لیا کریں. لیکن بہت زیادہ مہر کے چکر میں کہ جی اتنا ہوگا اتنا ہوگا، میں اتنی بات کہوں گا کہ لڑکی کی پروٹیکشن کے لیے ضرور ہونا چاہیے، لیکن زیادہ کے چکر میں جائیں اور لڑکا دے نہ سکے، یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے. لڑکے کی استطاعت کے مطابق ہو. دوسرا یہ زیادہ مہر کے چکر میں نہ جائیں، زیادہ مال و دولت کے چکر میں نہ جائیں. صحیح. یاد رکھیں اصل چیز مال و دولت نہیں ہے، اصل چیز دونوں گاڑیوں کے پہیوں کا چلنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کے درمیان محبت ہے تو یہ مالی چیزیں ساری ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اصل چیز دونوں کے درمیان محبت کا پیدا ہونا، اتحاد کا اور محبت کا اتفاق کا پیدا ہونا ہے. تو اس پر ضروری توجہ کریں، نہ کہ مال کی طرف. مال کی طرف. دیکھیں نا مفتی صاحب، میں آپ کو ایک بڑا ایک سچا میرے سامنے کا واقعہ اور بتاؤں کہ ایک شخص جو دن بھر محنت اور مزدوری کرتا ہے، جب اس کی شادی کی بات آئی تو اسے چونکہ پورے خاندان کو اپنی شادی دکھانی تھی تو اس نے ادھر سے قرض لے ادھر سے قرض لے 15-20 لاکھ روپے شادی میں ہمارے سامنے خرچ کر دیا. آج شادی کو 7 سال بیت گئے، پورا دن رات 12 بجے تک محنت کر رہا ہے مگر اپنا گھر نہیں لے پا رہا. کیونکہ اگر وہ سادگی سے اور آسانی سے یہ شادی منعقد کرتا ہے، جیسے کہ آپ فرماتے ہیں نا آسان کرو سادہ کرو، اس کے مقابلے میں زیادہ کمانے والے انہوں نے بڑی سادگی سے بڑی آسانی سے شادی کی، اپنا گھر بھی لے لیا، آگے بھی بڑھ گئے، اور آج ان کو کرائے کے گھروں میں دھکے کھانے پڑ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے گھر کا پیسہ شادی پہ لگا دیا. میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں کہ شادی کو 10 برس گزر گئے، بالکل صحیح، ابھی تک قرض ادا کر رہے ہیں. بتائیے. اور میاں بیوی میں محبت بھی نہیں پیدا ہو رہی. وہ کہتی تو نے کیا کیا ہے میرے لیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہرحال چلیں ایک چھوٹا سا میں وقفہ لیتا ہوں ناظرین، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب سے بھی میں نے ایک شرعی طریقہ اور تقاضے اور کیا ہیں اس حوالے سے بات کرنی ہے نکاح کے حوالے سے انشاءاللہ اس بریک کے بعد. جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ایک مرتبہ پھر پروگرام روشنی میں، اور موضوع ہے نکاح. بہت خوبصورت اور شاندار انداز سے گتھیاں سلجھانے والی بات ہے. علماء کرام نے آج جو بہت سارے ذہن میں معاملات ہیں لیکن بڑے شفاف انداز سے آج طریقے کے ساتھ انہوں نے بتا دیا بھئی یہی ٹریک ہے، کسی بھی راستے سے آنا ہے ہمیں ٹریک یہی رکھنا ہے، ہم اس ٹریک سے بھٹکنا ہمارے لیے تباہی اور بربادی. یعنی وہی آپ نے مثال دی ہے کہ وہ پاگل جو مین ہول میں دیکھ رہا تھا، وہی والی مثال ہے. مطلب سارے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم وہاں کھڑے ہوں، پاگل کی وہ جگہ تھی اس کو وہیں رہنے دیں. آپ کو اللہ نے شعور، عقل، اور سب سے بڑی بات یہ جو فرق ہے حیوان اور آپ میں، ناطق کا ہونا، شعور کا ہونا، عقل کا ہونا، شعوری بالدگی اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کو نہیں دی. تو آپ خدا کے واسطے اپنے شعور کا استعمال کریں، اندھے بہرے گونگے نہ ہو جائیں کہ بس اندھا دھن غلط راستے پر ہم چلتے چلے جائیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب، یہ فیض ہے ان حضرات کا جو اتنا کچھ بھی دو الفاظ ہم بول لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ مجھے ارشاد فرمائیں کہ نکاح کے انعقاد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، میں چاہتا ہوں اسی کو آگے بڑھے. لیکن مشکل ہرڈلز لا کے دی جاتی ہیں پیرنٹس بجائے اس کے کہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، بیٹی بڑی ہو گئی، ان کو فوراً ان کو نمٹانا چاہیے نکاح کر کے. وہ ہرڈل پہ ہرڈل، ابھی تو کمانا شروع، ابھی تو لا کے میرے ہاتھ میں رکھا ہے اس نے، ابھی تو یہ شروع ہوا ہے اور ابھی میں اس کی شادی کرا دوں اور سب بیوی سمیٹ لے گیا ہوگا. پہلے سے ہی ذہنیت اتنی خراب ہو چکی ہے. نکاح کا جو انعقاد ہے، انتظام ہے، اس کے شرعی تقاضے ہیں، اس کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں انعقاد کے حوالے سے، اس پہ ارشاد فرمائیں. میں نے تو آپ کو ہرڈلز بتائی ہیں، یہ چل رہی ہے. برادر محترم علامہ امجدی صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ نکاح منعقد کیسے ہوتا ہے. اس کے اندر ظاہر کہ خطبہ تو سنت ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ایجاب و قبول ہے، گواہوں کا ہونا ہے، مہر کی موجودگی کہ کتنا مہر دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، اور مہر اتنا ہی رکھیے جتنا کوئی ادا کر سکے، نہ خود تماشا بنے نہ دوسروں کو بنائے، کیونکہ مہر وہ بنیاد ہے جس پر اختلافات ہوتے ہیں، اور اگر شروع سے ہی اختلاف ہو جائے تو پھر وہ آگے جا کر خطرناک اختلافات ہوتے ہیں، بہت زیادہ، اتنا زیادہ اس میں. اور پھر اس کے بعد ولیمہ جو ہے وہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں لوگوں کو بلانا، اعلان کرنا. تو یہ رشتوں کا سلیقہ ہے. بالکل صحیح. یہ تو بات ہو گئی، نکاح کل اتنا ہی ہے. اب اس سے آگے پیچھے جو ہے یہ سب اسراف ہے جو ہم کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد قرضہ اتار رہی ہوتی ہیں، باپ تو مر جاتا ہے نکاح نسلوں کا کر کے، اسراف ہے، ہے نسلوں نا. کا. تو یہ اولادیں پھر بعد میں وہ قرض اتار رہی ہوتی ہیں جو باپ نہیں اتار سکا. صحیح بات. تو نہ کیجئے اپنے ساتھ ایسا. باپ نے شادی پہ 20 لاکھ بچے سے خرچ کروایا اور ساری زندگی تانا دیا تم گھر نہیں بنا سکے. بھائی آپ کی ذمہ داری تھی، ایک تو آپ نے اس کو شادی پہ پھنسا دیا، اب وہ 10 سال سے قرضہ اتار رہا ہے. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں
ان حالات کے اندر دکھاوے کے بجائے، ریاکاری کے بجائے، اسراف کے بجائے آپ اس سادگی کے ساتھ چلیے اور پہلے ہی بتا دیجئے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے کہ کرائے کی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر آتے ہیں، کلف کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کرائے کے جناب اس کے اوپر سوٹ پہن کے اتر رہے ہوتے ہیں، گھر بھی کرائے کا، اور گھر بھی کرائے کا ہوتا ہے، سارا فراڈ آرٹیفیشل. اور وہ دکھا رہے ہوتے ہیں لڑکی والوں کو بڑا مروب کرنے کے لیے، جناب اب ہم آئے اور بڑے پیسے والے لوگ ہیں. لیکن جب آپ نے جب پیاز کو چھیلنا شروع کیا تو آخر میں کچھ نہیں نکلتا اس کے اندر. تو کہتے ہیں پیلنگ دا انین، اور رزلٹ کیا ہے؟ نیل، کچھ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اب یہ جو دکھاوا ہے اس کو چھوڑ دیجئے. سادہ سا اسلام نے تو اتنا خوبصورت حل بتایا زندگی کا کہ سادگی کے ساتھ ایجاب و قبول کیجئے. بالکل. اور جو کچھ کر سکتے ہیں نا، جتنا کر سکتے ہیں تو دعوے نہ کیجئے. جب اس لڑکی کو لے آئے تو سب سے بڑا جو کرنے والا کام ہے وہ اس لڑکی کو عزت دینا. سب سے بڑی بات، اس لڑکی کو چادر و چار دیواری کے سب ساتھ سے اہم بات آپ اپنے گھر میں رکھیں تو اس کو یہ محسوس ہو کہ وہ کوئی غلام نہیں آئی ہے، بلکہ کہ اس کی تمہارے بچے وہ پیدا کرے، تمہاری نوکرانی ہو اور تمہارے پورے خاندان کی جوتیاں صاف کرے. یہ بچی اس لیے نہیں آئی ہے، بالکل صحیح. یہ بچی اس لیے آئی ہے کہ تمہارے گھر کے اندر تمہاری وہ عزت ہے اور وہ تمہاری نسل کی امینہ ہے. صحیح بات ہے، باغ و بہار کیا تمہاری زندگی کو. اور پھر ایک بات دیکھیے صحیح بات ہے کہ جو اچھی باکردار عورت ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، تو وہ عام طور پر جب آتی ہے تو برکت بھی ساتھ لے کر آتی ہے، نمازیں ساتھ لاتی ہے، دعائیں ساتھ لاتی ہے، پاکیزگی ساتھ لاتی ہے. اور پاکیزہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رشتے رکھے ہیں، بے شک، اور نجس کے لیے نجس ہے. تو جیسی نیتیں ہوں گی ویسے مراد ہوگا. اب یہ جو آج کا ماحول ہے، اب آئیے کہ عصری تقاضوں کے مطابق ہم کیسے کریں کام. سادہ سے یہ ہے کہ جو آپ کے وسائل ہیں ان وسائل میں سے خدا را اتنا ضرور کیجئے کہ سب ایک دم سارا خرچ نہ کر دیں. کچھ چیزیں بعد کے لیے رکھ رکھیے تاکہ جب شادی کے بعد اللہ تعالیٰ خوشیاں دکھائے، ذمہ داریاں ہو، تو آپ کو کسی سے قرض نہ لینا پڑے. کیونکہ متکبر اور قرض مانگنے والا پسندہ لوگوں میں نہیں ہے. بالکل صحیح. اور شرعی اعتبار سے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے دور رکھنا چاہیے جو قباحتوں کے ساتھ زندگی کو بسر کرنے کی طرف دھکیل دے ہمیں. صحیح. پھر شادی جو ہے یہ ایک پاکیزہ بندھن ہے، شک اپنے ذہن پہ نہ آنے دیجیے. صحیح بات ہے. کہیں سنی باتوں پہ ادھر ادھر کی باتوں کو آپ فوری طور پر جذباتی ہو کر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے. جو آج لفظ طلاق اپنی زبان پہ لا رہا ہے کل وہ دے دے گا جی، اور پھر جائے گا علماء کے پاس. میں کہتا ہوں سر مذاق میں ہی زبان پہ نہیں آنا چاہیے، مذاق میں ہی زبان پہ لفظ نہیں آنا، اس لفظ کو ذکر ہی نہیں کریں. نہیں پھر علماء کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں صاحب وہ تو میں نے غصے میں دی تھی. تو پیار میں کوئی طلاق دیتا ہے کسی کو؟ بتائیے. کوئی آئے گا کہے گا صاحب یہ بہت سارے پھول ہیں، لو بیوی آج تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، آج میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں کیونکہ تم بہت خوب. ارے کیا بچوں والی باتیں ہیں جب آدمی ذہنی دباؤ میں آتا ہے. اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جب آپ دکھاوے کی شادی کریں گے اس کے بعد ذہنی دباؤ ضرور آئے گا. کیوں آئے گا؟ کہ آپ کو قرض کی فکر ہے تو آپ لائف انجوائے نہیں کر رہے، آپ قرضداروں کے قرض کی وجہ سے ذہنی طور پر ہمیشہ کہ یار میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں نے تو بڑی دکھاوے کی شادی کی، اب بیوی کو بھی پتہ نہ چلے، رشتہ داروں کو بھی پتہ نہ چلے. تو اس خوف کے اندر آپ بیوی سے لینا بھی شروع کرتے ہیں، گھر کے ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں. تو سائیکو انالیسس یہ بتاتا ہے جو دین نے کیا ہے. میں فرائڈ کی بات نہیں کروں گا، میں مچلز کی بات نہیں کروں گا، میں اور جو سوشل سائنٹسٹ ہیں ان کی بات نہیں کروں گا. وہ جیسے قبلہ علامہ صاحب نے ابن خلدون کی طرف اشارہ کیا، قرآن بہترین کہ تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، کیوں کیا، اور پھر اس شادی کا مقصد کیا ہے، اور تقوی آتا کیسے ہے. اگر اس پر جائیں تو صرف ایک ہی بات یاد رکھیے گا کہ جس مقدس رشتے میں آپ نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ منسلک کیا ہے اس رشتے کا احترام اس طرح سے کیجئے جیسے حضور نے کیا، جیسے مولا کائنات نے کیا، جیسے خلفائے ثلاثہ نے کیا، اور حضور کے عاشقان نے ہمیشہ عورت کو عزت دی، کبھی رسوا نہیں کیا. بالکل صحیح. میں وہ صاحب وقت میرا ختم ہو گیا لیکن ایک بات ضروری ہے، دیکھیں وہ رہ جائے گی بات، کہ اس میں یہ نکاح کا معاملہ آپ نے فرمایا نا منعقد ہو جاتا ہے، دو گواہ اور ایجاب و قبول مہر. اس میں قاضی کا کردار، اللہ نہ کرے آپ بھی نکاح پڑھواتے ہیں اور اس میں وہ نہیں، لیکن سوال تو سوال ہے، قاضی کا کیا کردار ہے اور یہ جو ڈاکیومنٹ ہے جو پیپر ہے اس کی کیا اہمیت ہے بتائیے. دیکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا تو اس میں
قوانین کے لیے، قانون پر عمل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اس کے رجسٹریشن کے معاملات ہوتے ہیں، نادرہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو تحفظات اس کے لیے پورا نکاح فارم ہوتا ہے، اس کو ہمیں فل کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، چاہے آپ کسی ملک میں رہیں، تو وہاں کے قوانین پر آپ کو عمل کرنا ہوگا تاکہ قانونی طور پر وہ نکاح آپ کا رجسٹر ہو جائے. تو یہ قانونی طور پر اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح فارم بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہوں. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے. یہ تو اس لیے درمیان میں عالم دین ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں کہ جو لڑکی کے وکیل کو بھیجتے کہ آپ اجازت لے کر آ جائیں، وہ اجازت لے کر آتا ہے، پھر لڑکے کو سمجھاتا ہے کہ جی آپ اس طرح کریں، اور پھر اس طریقے سے نکاح پڑھاتا ہے. تو یہ اس لیے اس معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہمیں عام طور پر علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، قاضی حضرات کے پاس جاتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایجاب و قبول ہو، دو گواہ موجود ہیں، مہر کا ذکر ہو چکا، متعین ہو چکا، نکاح ہو گیا. ہاں، باقی چاہے قانونی ریکوائرمنٹس پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، نکاح ہو چکا ہے، لیکن قانونی ریکوائرمنٹس بھی ضروری ہوتی ہیں، ظاہر کے معاملات ہوتے ہیں. جی ہاں. بس میں آخری بات یہ کہوں گا کہ قرآن فرماتا ہے کہ لیسکن الیہا، ہم نے یہ نکاح اس لیے رکھا تاکہ سکون حاصل کریں. تو محبت اور یگانگت ہوگی تو سکون ہوگا، ورنہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے لباس بن جاؤ، رازدار بن جاؤ، رازوں کے امین بن جاؤ. یہ کرو گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. بہت خوب، بہت خوب. مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، اللہ سے خوش رکھے. بہت خوبصورت آپ نے سارے بہن بھائیوں کو بہت اچھی گفتگو کی. اور میں اپنے ناظرین و ناظرات سے ضرور حضرت کی آخری بات کی تائید کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں. اس لباس کی پاکیزگی، اس لباس کا ستھرا ہونا، اجلا ہونا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اس کو آئرن کرنا، اس پہ شکنے نہ ہوں، اس کو شکن آلود نہ کریں، اسے ادھیڑے نہیں. آپ ایک دوسرے کا لباس. ایک لفظ کہوں گا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں بہترین چیز انسانوں میں مرد کو نہیں فرمایا، عورت کو فرمایا ہے. کیونکہ واقعتاً ایسا ہی ہے. اور عورت ہی وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ہمارے قومی نغموں کی زد میں ایک نظم پڑھی جاتی ہے، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، اور انہی سے ہے قوموں کی عزت. یہی عزت کی محافظ، اور یہی چاہیں تو عزت کو ادھیڑ کے بازاروں میں آپ سر عام اپنی عزت کو پامال بھی کر سکتی ہیں. اور آپ کی عزت آپ کے مرد ہیں، آپ کی عزت آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا باپ ہے. ان کی عزتوں کی آپ محافظ ہیں، نسب کی محافظ ہیں، نسلوں کی محافظ ہیں، اجداد کی محافظ ہیں. آپ اپنی عزتوں کا خیال رکھیے. اللہ ہماری ماں بہنوں کی آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، صحیح راستہ عطا فرمائے. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.